بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے ایران کا رہنے والا شہباز اصفہانی، جس نے مناظرے کا چینل کیا تھا اور پھر یہ کہا تھا کہ درس نظامی کیا ہوا کوئی عالم ہو وہ مجھ سے آ کر بات کرے، تو فقیر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو اس نے بکواسات کی ہوئی ہیں اور جو اس کا اعلان تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخیاں کی ہیں یا بے ادبیاں کی ہیں، اس حوالے سے اس کا جو دعویٰ تھا، تو فقیر نے صحابہ و اہل بیت کی شان کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ و اہل بیت کے اوپر بکواسات کرنے والے اس رافضی کے مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ فقیر نے ایکسیپٹ کیا۔ تو پھر اس پہ مسئلہ ہمارا یہ بنا کہ میں نے اسے کہا کہ پہلے نمبر پہ ہماری شرائط مناظرہ آپس میں طے ہوگی، فریقین کے مطابق، فریقین کی رائے کے مطابق جو ہے شرائط مناظرہ طے ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ درس نظامی کیا ہوا ہو، تو میرا بھی یہ اعلان ہے کہ تو نے بھی اپنی سند جو ہے دکھانی ہے، لیکن نہ شرائط مناظرہ اس نے طے کی، نہ ہی جو ہے اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی سند کا دکھانے کا جو ہے اصول اس نے بیان نہیں کیا، یا اپنی سند جو ہے وہ نہیں دکھائی۔ ایک روایت پیش کی جو کہ مختلف کتابوں میں مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سنن کبریٰ کے اندر ہے، امام مسلم بھی اس کو لے کر آئے ہیں، مختلف کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے سنن کبریٰ کے حوالے سے، جو کہ 5516 نمبر حدیث ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فقالت فعلناها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ سوال کیا جا رہا ہے کس کے حوالے سے؟ ان متعۃ النساء، متعۃ النساء کے حوالے سے، نکاح متع کے حوالے سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ عمل کیا کرتے تھے۔ پہلے نمبر پہ یہ روایت پیش کی، تو پھر یہ بات کہی کہ معاذ اللہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ کی خالہ جان وہ متع کرواتی تھی، تو اس کا دفاع کرو۔ میں نے کہا کہ ایک منٹ، تیرے باپ کے نزدیک یا تیرے کافرین کے نزدیک یہ روایت ملاحظہ کریں ناظرین، یہ روایت ملاحظہ کریں، کہتے ہیں مسلم القری کہتا ہے دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر، ہم اسماء بنت ابی بکر کے پاس پہنچے، فسألنا عن متعۃ النساء، ہم نے اس سے پوچھا ابو بکر کی بیٹی سے متعۃ النساء کے بارے میں، تو ابو بکر کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ فعلناها علی عہد النبی، ہم رسول کے زمانے میں متع کرواتی تھیں۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ کس کے دور میں کرواتی تھی؟ کہتا ہے رسول کے زمانے میں اسماء کہتی ہے ہم متع کرواتی تھیں۔ کون کہتا ہے؟ اسماء ابو بکر کی بیٹی، خالہ جی آپ کی۔ اچھا اچھا، میری خالہ ہوگی۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ تیری ماں متع نہیں کرواتی؟ دعویٰ تو تیرا اپنا ہے، لیکن پہلے یہ بتا کہ کیا تیری ماں نے متع کی جو روایات تم لوگوں نے بیان کی ہوئی ہیں اس کا ثواب حاصل کیا ہے یا نہیں کیا؟ پہلے نمبر پہ اس حدیث کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری کتابوں کے اندر مصنفین نے، محدثین نے اس حدیث پہ جو بحث کی ہے، جیسے کہ حام المحدثین کے اندر جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ابو داؤد طیالسی نے نقل کیا ہے یہ نکاح متع پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا امام شعبہ کا وہم ہوا ہے، اور پھر اس کو امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں قال شعبہ، شعبہ کہتے ہیں کیا؟ قال مسلم کہتے ہیں کیا کہ لا ادری متعۃ الحج او متعۃ النساء، کہ یہاں پر جو ہے ابن عباس کا یہ قول جو ہے یہ متع حج کے حوالے سے ہے، نہ کہ متع نکاح کے حوالے سے۔ یہ حدیث امام مسلم نے اس کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ مختلف طریق سے جو ہے یہ روایت امام مسلم بھی اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور پھر باب کون سا بند ہے؟ باب فیہ متعۃ الحج، یہ باب حج تمتع کا باب ہے، نہ کہ متعۃ النساء کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ میں مختلف کتابوں سے اس متعۃ النساء اور متعۃ الحج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اصول ہے عربی کا، جب قائل جو ہے کسی فعل کو بیان کرتا ہے
تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فعل میں شامل بھی ہو، جس کی دلیل قرآن مجید برہان رشید سے جو ہے آپ احباب کی بارگاہ میں اور اس بدبخت کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے یہ قول بیان کیا ہے، اصول بیان کیا ہے کہ جب قائل جو قول بیان کرے ضروری نہیں اس فعل میں شامل بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ ہے، پارہ پہلا ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اس دور کے اس بندے کے حوالے سے ارشاد فرمایا جس کو ایک بندے نے قتل کیا ہے۔ اگر تیری بات مانی جائے تو پھر یہ اصول غلط پڑتا ہے کہ جب قائل نے قول کسی کا بیان کیا یا قول بیان کیا ہو تو اس فعل میں وہ شامل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اس بندے کا نقل کیا ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اور پھر ترجمہ میں اپنا نہیں کر رہا، یہ فرمان علی ہے، شیعوں کا بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی ہیبت پھوٹ پڑی کہ ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا اور جو تم چھپاتے تھے، یہ اگر ایک بندہ ایک بندے کو قتل کرتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو قاتل کہا جا رہا ہے، یہ ہر ایک دوسرے کو قاتل کہا جا رہا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ جب قائل کے قول بیان کرے تو ضروری نہیں ہے اس فعل میں شامل بھی ہو۔ پھر مجمع زوائل کے حوالے سے میں پیش کرتا چلوں، امام حاسمی نے اس قول کو نقل کیا جو کہ حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں نقل کیا ہے، اور نجاشی کے دربار میں جا کے خطبہ جو دیا، اس کو نجاشی کو اسلام کی دعوت جب دی تو آپ نے کیا خطبہ دیا، یہ مجمع زوائل میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا 26 ہے، اس پہ امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کننا قومن اہل الجاہلیتی، کہ ہم وہ قوم تھے کہ جو جاہل تھے، اور پھر فرمایا نعبدو سیاما، کہ ہم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ناقلو میتتی، ہم حرام کھاتے تھے، اور ہم جو ہے وہ فحش کلامی کرتے تھے۔ اب اس اصول کے مطابق جو تُو نے بات کہی تو پھر معاذ اللہ حضرت جعفر طیار پہ حکم لگاؤ کہ وہ عبادت بتوں کی کرتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ پہ بھی تمہارے اصول کے مطابق اگر بات کی جائے تو معاذ اللہ مولا کائنات بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے۔ ایسا کوئی اصول نہیں، یہ اللہ کی کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب قائل کوئی قول بیان کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس فعل میں وہ شامل بھی ہو۔ اب یہاں پر بات ایسی ہے کہ تیرے قول کے مطابق اگر متع تمہارے مذہب میں جائز ہے تو پھر ہمارے مذہب میں تو یہ حرام ہے، اور اس پہ مولا کائنات کا فرمان موجود ہے، اور جس دور میں یہ جائز تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب سرکار نے حکم دے دیا، سرکار نے منع فرما دیا، تو نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا عمل دکھا سکتا ہے۔ ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تو یہ عمل دکھا کہ خیبر کے بعد کسی نے متع کیا ہو، میں یہ دکھاتا ہوں اپنی کتابوں سے بھی، تیری کتابوں سے بھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تہذیب الاحکام ہے، صفحہ نمبر اس کا 299 ہے، اس پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان موجود ہے۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں قالا حرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الخیبر، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر حرام فرما دیا۔ کس چیز کو؟ فرمایا پالتو گدے کو، نکاح المتعتی، اور نکاح متع کو حرام فرما دیا ہے۔ رسالہ شیعہ میں بھی یہ بات لکھی ہے،
اس کے بعد تمہاری کتاب الاستبصار کے جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے، اس میں جو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قول نقل کیا ہے، اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا کس حوالے سے؟ متع کے حوالے سے، کہ متع کا نقصان کیا ہے، متع کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے 4 نقصان ہے، ان میں سے ایک کون سا؟ کہ اس میں طلاق نہیں ہے، نہ اس میں ورثہ ہے، اور نہ اس میں جو ہے وصیت ہے، اور یہ صرف کرائے کے لیے کام ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل ہوتا ہے۔ اب تو نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو ورثہ بھی نہیں ملا، وصیت بھی نہیں ملی، طلاق بھی نہیں ہوئی، یہ ثابت تو نے کرنا ہے۔ اب میں بات کروں گا تیری کتابوں سے، تمہارے گستاخیاں تو اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ تم لوگ جو ہو آئے دن کوئی نہ کوئی بکواس کرتے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ تیری کتاب کا حوالہ دوں گا، تیرے اکابرین نے جو لکھا ہے نکاح متع کے حوالے سے، تیرے اکابرین نے کیا کیا بکواسات کی ہیں۔ منہج صادقین اس کے اندر کشانی لکھتا ہے، یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 494 ہے، اس میں معاذ اللہ اس نے کیا لکھا کہ متع کروانا یہ پروردگار کی سنت ہے۔ تیرے نزدیک تو یہ معاذ اللہ کی گستاخی تم لوگ کرتے ہو، پھر مولا علی کا نام لیتے ہو، اور پھر معاذ اللہ اہل بیت کی گستاخیاں تم لوگ کرتے ہو، سرکار کی گستاخیاں تم لوگ کرتے ہو، مولا کائنات کی گستاخیاں تم لوگ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں تم لوگ کرتے ہو۔ اسی کتاب کے جلد نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور صفحہ نمبر 493 ہے، اس میں تو نے کیا لکھا؟ یہ تیرا امام بکواس کر رہا ہے، اپنے امام کے قول کے مطابق بتا کہ تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، تیری والدہ نے کون سا ثواب حاصل کیا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا یہ کتاب تیری ہے اور لکھنے والا کشانی ہے، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ جو 1 مرتبہ متع کروائے وہ امام حسین کے درجے کو پائے، اور جو 2 مرتبہ کروائے وہ امام حسن کے مرتبے کو پائے، جو 3 مرتبہ کروائے وہ معاذ اللہ امیر المومنین مولا کائنات کے مرتبے کو پائے، جو 4 مرتبہ کروائے وہ معاذ اللہ پیارے رسول کے درجے کو پائے۔ یہ تو تیرا نظریہ ہے، اور میں نے کہا تھا ثابت کر تیری ماں نے کون سا درجہ حاصل کیا ہے، بتا مجھے، بونگیاں نہ مارا کر۔ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اپنی باتیں خود ہی کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا تم لوگ کی عادت ہے۔ تم لوگ اگر تمہیں بات کرنی ہے میرے ساتھ تو شرائط منازعہ طے کر، سامنے آ، میرے پیج پہ آ، سامنے مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ، لیکن مجھے پتا ہے کہ نہ تیرا باپ ایک ہے، نہ تو حلال زادہ ہے، جو کہ حرام زادہ ہوتا ہے وہ کبھی انسان ہی ہوتا۔ تم لوگوں نے معاذ اللہ مولا کائنات کو تفسیر کمی میں نہیں لکھا کہ معاذ اللہ مولا کائنات کو گدھا تک لکھ دیا، کیسے محب اہل بیت ہو؟ تفسیر کمی کے اندر تمہارا بڑا باپ وہ معاذ اللہ مولا کائنات کو گدھا کہہ رہا ہے، تو محب اہل بیت ہے یا گستاخ اہل بیت ہے؟ میں تیری کتابوں سے تیرا مذہب بتاؤں گا کہ حرام زادہ بھی تو ہے اور متع کی اولاد بھی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو وہ طریقہ دیا ہے، وہ سوچ دی ہے، جو اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں، سرکار کے اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے، اور صحابہ کی ناموس کے لیے اپنے دل و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں بہت ساری ایسی باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے اب یہ ثابت کرنا ہے، تو نے یہ بتانا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو وراثت نہیں ملی، کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے بعد ورثہ بھی ملتا ہے اور وصیت بھی ہوتی ہے اور طلاق بھی ہوتی ہے۔ طلاق تو نے دکھانی ہے، طلاق نہیں ہوئی، طلاق میں دکھاؤں گا طلاق ہوئی ہے۔ نہ ہونے کی روایتیں تو نے پیش کرنی ہے، ہم اس کی طلاق کا جو ہے حکم بیان بھی کریں گے، اور حضرت زبیر نے جو حضرت اسماء کو طلاق دی وہ بھی دکھائیں گے، اور حضرت عبداللہ کی ولادت جو کہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے ہجرت کے وقت ہوئی ہے، وہ بھی ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے بدبختوں سے اہل سنت کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید تحقیقی
इस्लाही बयानात सुनने के लिए मौलाना हमजा अहमद कादरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।